PDM पार्ट 2 हुकूमत को इस वक्त आवाम की जानिब से जितनी ज़्यादा बद्दुआएँ दी जा रही हैं, जितनी ज़्यादा नफरीन दी जा रही है, जितनी ज़्यादा गालियाँ दी जा रही हैं, यकीन जानिए कि इतनी ज़्यादा नफरीन, इतनी ज़्यादा गालियाँ पाकिस्तान की तारीख़ में और किसी हुकूमत को, सिविल किसी भी हुकूमत को इतनी ज़्यादा गालियाँ, इतनी ज़्यादा बद्दुआएँ नहीं पड़ी थी। और इसकी बहुत बड़ी वजह भी है, इन लोगों ने अब काम ही ऐसा शर्मनाक किया है, ऐसी बारीक और शर्मनाक वारदात इन्होंने डाली है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आपको अफसोस होगा कि हमारे ऊपर किस किस्म के, किस कमाश के जो लोग हैं उनको मुसल्लत कर दिया गया, जिनको ज़रा एहसास नहीं है, थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, अगर हम उनके दूध के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे तो फिर खुद सोचेंगे वो बच्चे, पहले ही पाकिस्तान के जो 70% बच्चे हैं वो खुराक की किल्लत का, खुराक की कमी का शिकार हैं और अब उनके दूध भी महंगे कर दिए गए। यानी कि अब एक तो उनसे जीने का हक छीन लिया गया, अद्वियात महंगी कर दी गई कि जी अद्वियात जब महंगी होंगी तो डेफिनेटली अब अगर कोई बीमार होगा तो वो सेहतयाब भी नहीं हो पाएगा, तो जान छूट जाएगी उससे हमेशा के लिए। चलो वो फिर, लेकिन मसला ये है कि अगर कोई मर जाता है तो फिर उसके मरने के बाद की जो अखराजात हैं वो अब इतने ज़्यादा टैक्सेस उनके ऊपर लगा दिए गए हैं कि अब पाकिस्तानी अवाम ना जीने की है ना मरने की है। अब इतनी ज़्यादा गालियाँ, इतनी ज़्यादा नफरीन, इतनी ज़्यादा जो बद्दुआएं वो क्यों पड़ रही हैं, इन्होंने क्या ऐसी शर्मनाक हरकत की है, ऐसी शर्मनाक और बारीक वारदात डाली है, वो हम आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो एक और बड़ी खबर है जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर रात गए तहलका मचा दिया था, जिसने हर तरफ थरथल्ली मचा के रख दी है, वो जस्टिस जो अतर मिनल्ला हैं उनकी जानिब से, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो उनका रात गए नोट आया है, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ और 8 फरवरी के दौरान पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होता रहा। उन्होंने जो नोट दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि उन्होंने उसके अंदर लिखा है, मैं आपको उनकी कुछ बातें बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी बादियुन नज़र में ये जो 13 जनवरी का फैसला था, यानी कि जो इमरान खान से बल्ला छीनने का फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये किसी पार्टी को बेसिकली ना अहल करने के लिए नहीं छीना गया था कि आप किसी पार्टी को ही ना अहल कर दे, जिस तरह से इन लोगों ने कर दिया था कि जी बल्ला छीना गया है तो अब तो ये पार्टी ही नहीं रही, अब तो PTI जो है वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती है, अब तो इनके इलेक्शन लड़ने का जो सारा प्रोसेस था वो ही खत्म हो गया है, अब तो ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि जो कुछ किया गया था। तो अब उन्होंने बाकायदा अपने नोट के अंदर कह दिया है कि जी बादियुन नज़र में जो फैसला आया था 13 जनवरी का, उसको किसी पार्टी को ना अहल करने के लिए नहीं दिया गया था और बल्ला छीना गया था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना अहल नहीं किया गया था। अदालती फैसले की जो इलेक्शन कमीशन था उनकी जानिब से गलत तशरीह करके वोटर को उसके इंसानी बुनियादी हक से महरूम किया गया। यानी कि अब ये बात सिर्फ ये नहीं है कि जी कुछ मखसूस नशिस्तें या कुछ अहम नशिस्तें या कौन जीता कौन हारा, बल्कि अब तो बाकायदा हमारी जो अदालत है, जो हमारे जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुल के ये बात कर दी है कि ये इंसानी हकूक़ का मामला था और इंसानी बुनियादी हकूक़ तक छीने गए थे, हकूक़ तक छीन लिए गए अवाम जो थी उनसे। और फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के दौरान और 8 फरवरी के बाद क्या कुछ होता रहा, कितनी शिकायत आई, यानी कि जिस तरह से आप देखें कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, लोगों को अगवा किया जाता रहा, लोगों के ऊपर मुकदमात किए जाते रहे, झूठे पर्चे करवाए जाते रहे, थाना कचहरी में जलील ख्वार करवाया गया, डंडे मारे गए, सोटे मारे गए, ठुड्डे मारे गए, लोगों के घरों के अंदर आधी रात को घुस जाते थे, ख़वातीन की जो इस्मत दरी थी वो की जाती रही। क्या जुल्म था जो इन लोगों ने किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी ज़बरदस्ती की वो करवाई जाती रही और सब कुछ काजी फायज़ ईसा की नज़रों के सामने, नाक के सामने होता रहा था, लेकिन वो खामोश होकर चुप होकर बैठे रहे कि जी कुछ भी हो रहा है तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो आए ही इसलिए हैं कि ये सब कुछ करवा सकें, हम तो आए ही इसलिए हैं कि ये सारी सहूलियात जो हैं ये हम दिलवा सकें। फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से पहले, बाद में और दौरान क्या कुछ हुआ, कौन कौन सी शिकायतें थी। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिपोर्ट, जी हाँ मुकम्मल रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए। मखसूस नशिस्तों का केस उन्होंने कहा कि जी अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है और आइन जो है वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि जितने भी मामलात होंगे, जितने भी बुनियादी हकूक़ होंगे इंसानों के, शहरियों के, वो उनको बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे। मगर यहाँ पर जो मामलात हैं ये उल्टे किए गए थे और अब हम इन सारे मामलात को सीधा करेंगे, इन सारे मामलात को ठीक करेंगे। ये जो सारी 2 नंबरियाँ की गई थी, सारे फ्रॉड किए गए थे, सारा ये जो लूट मार का एक बाजार गर्म किया गया था, इसको हम बिल्कुल ठीक करेंगे, इसको हम बिल्कुल ओके करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि धांधली के हवाले से जो मामलात थे, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो मामलात थे, उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि मुझे जवाब तलब कर लिया है। और फिर यही बात जो है
ویڈیو لنک کے اندر عمران خان بھی بار بار کہنے کی کوشش کرتے رہے کہ جی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, قوم کے پاس بس آپ کا ہی آسرا ہے, آپ کا ہی سہارا ہے, آپ لوگ کوشش کیجئے کہ قوم کو انصاف دلوائیے, آپ لوگ کوشش کیجئے کہ قوم کا جو حقوق ہیں, قوم کا جو مینڈیٹ ہے جن کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا وہ مینڈیٹ واپس کروائیے, وہ حقوق واپس کروائیے. لیکن ان کی جو وہ آپ دیکھیں نا وہ پیشی ان کی ہوئی تھی تو اس کو پھر انہوں نے یعنی کہ ٹی وی کے اوپر ہی نہیں آنے دیا تھا, اس کی پھر لائیو کوریج جو ہے وہ ہی نہیں کرنے دی گئی تھی. اور اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ جو پرابلم تھا, سب سے زیادہ جو اعتراض تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تھا. اچھا پھر اب یہ دیکھ لیجیے ٹہریان کیس جو تھا اس میں بھی فیصلہ سامنے آ چکا ہے. پھر دوسری جانب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق, اب ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ رضاکارانہ طور پر منصب سے علیحدہ ہو جائیں کیونکہ آپ نے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کے حوالے سے آپ نے وہ کام کیے کہ جو نہیں کیے جانے چاہیے تھے. پھر آپ یہ دیکھ لیجیے انہوں نے جو مخالفت کی ہے یعنی کہ مسلسل طور کے اوپر 2 ججز کی مخالفت کرتے رہے اور پھر جو فیصلے تھے وہ ویب سائٹ سے ہٹائے, تو انہوں نے بیسیکلی مس کنڈکٹ کیا. اور اب اس مس کنڈکٹ کے بعد ہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ رضاکارانہ طور کے اوپر اپنے منصب سے علیحدہ ہو جائیں, اپنے منصب کو چھوڑ دیجئے, آپ سائڈ پر ہو جائیں. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو ظلم کیا گیا ہے, جس کے اوپر سب سے زیادہ گالیاں دی جا رہی ہیں, سب سے زیادہ جس کے اوپر عوام غصے میں ہے, وہ یہ ہے ناظرین گرامی کہ اب 18% GST لگا کر باقاعدہ طور کے اوپر جو مہنگائی ہے وہ کر دی گئی ہے. جہاز کے اوپر جہاز کے کرائے بڑھا دیے گئے ہیں, اور جہاز کے کرائے بڑھا کر وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اب ان کے وزیر جو ہیں وہ آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جی جہاز کے اوپر تو امیر بندہ, امیر طبقہ ہے وہ سفر کرتا ہے. بھائی ان سے کوئی پوچھے کہ سعودی عرب, UAE, ترکی اور دوسرے ممالک کے اندر یہ جو پاکستان کے کروڑوں, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ روزگار کمانے جاتے ہیں, کیا یہ امیر طبقہ ہے؟ کیا یہ جو مستطیع طبقہ ہے, کیا ان کے پاس دولت ہے؟ کیا یہ خوشی سے اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملیز کو, اپنے بچوں کو, اپنے کاروباروں کو, اپنے لوگوں, بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں؟ تو کیا یہ عیاشی کرنے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آ جا رہے ہیں؟ نہیں. پاکستان کا زیادہ تر طبقہ جو جہازوں پر سفر کرتا ہے وہ تو مزدوری کرنے جاتا ہے. سعودی عرب کی حالت آپ دیکھیں, سعودی عرب میں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں مزدوری کرنے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے UAE میں جتنے لوگ جاتے ہیں جہاز کے ذریعے مزدوری کرنے جاتے ہیں. عراق میں جتنے لوگ جاتے ہیں مزدوری کرنے جاتے ہیں. تو اب ان کے اوپر جی ان کی جو ٹکٹیں ہیں اب وہ مہنگی کر دی گئی ہیں. ان کی ٹکٹوں کے اوپر اب جی زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے بچوں کا جو دودھ تھا اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا, بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور پرائم منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, ان کی جو مینٹیننس ہے ان کے لیے بجٹ پاس کر لیا گیا ہے, ان کے لیے بھاری رقم رکھی گئی ہے. پھر ان کے لیے جی مفت ٹکٹس میں اور اضافہ کر دیا گیا ہے. اندازہ لگا لیجئے مفت ٹکٹ میں اور اندازہ کر دیا گیا. ان کے ڈیلی الاؤنسز بڑھا دیے گئے ہیں. پھر انہوں نے حاضر سروس یا ریٹائرڈ جتنے بھی سرکاری افسران تھے ان کو ٹیکس میں استثنا دے دیا, یعنی کہ وہ جائیدادیں خریدیں, گاڑیاں وغیرہ خریدیں, کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. پھر وہ فیصل کریم گنڈی کی دیکھیں مثال سامنے آ گئی, 21 لاکھ کا اس کی بجلی کا بل آ گیا. تو جی 21 لاکھ کا بجلی کا بل تو وہ پے کر نہیں سکتا تھا کیونکہ بڑا غریب بندہ تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنے گھر کو جی میرا سب آفس ہے اور یہیں سے ہی میں تمام معاملات چلایا کروں گا, تو اب جی میرا یہ سرکاری گھر ہے تو اس کا بل جو ہے وہ سرکار دے گی. یہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور دوسری جانب نہ پاکستانی عوام کو جس سے یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے, جس سے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے, نہ پاکستانی عوام کو آج تک ڈھنگ کی تعلیم دے سکے ہیں یہ لوگ, نہ پاکستانی عوام کو آج تک ڈھنگ کا یہ کاروبار دے سکیں, نہ یہ صحت کی سہولیات دے سکیں, نہ یہ کوئی اور جو بنیادی انسانی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کر سکیں ہیں. لوڈ شیڈنگ دیکھیں کتنی زیادہ, کتنی شدید لوڈ شیڈنگ ہے. اور اس کے اوپر سے پھر بجلی کے بل جو ہے, ابھی وہ 1 تاریخ کو ملک کے اندر یہ احتجاج کی جو تحریک ہے یہ آہستہ آہستہ چل تو رہی ہے کہ جی احتجاج کیا جائے گا, مگر بات یہ ہے کہ احتجاج اگر پاکستان کے مختلف شہروں میں یا کچھ شہروں میں کیا جاتا ہے یا کچھ طبقات کی جانب سے کیا جاتا ہے تو پھر تو یہ ظلم آپ سہنے کے لیے اسی طرح تیار رہیے. دیکھیے میں نے آپ کو پچھلی بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ان لوگوں نے اب جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کے اندر یہ چھوٹے موٹے جو احتجاج وغیرہ ہوں گے یہ کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. آپ لوگ جتنا مرضی احتجاج کر لیں گے, جتنا مرضی آپ لوگ باہر نکل لیں گے, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے گرمی زیادہ ہے, لوگ آئیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ احتجاج کریں گے واپس چلے جائیں گے. اگر قوم متحد نہیں ہوتی ہے, اگر قوم اکٹھی نہیں ہوتی ہے, اگر قوم ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں ملاتی ہے تو یاد رکھیے کہ یہ جو آپ کے بچوں کا دودھ ہے اس کی قیمت جو ابھی بڑھائی گئی ہے یہ بھی ڈبل ہو جائے گی. آپ کا بجلی کا جو بل ہے, ابھی دیکھیں چیخیں نکل رہی ہیں نا لوگوں کی بجلی کے بل سے, آپ کو یقین جانیے اتنے مہنگے بجلی کے بل ہو جائیں گے, گیس کے بل اتنے مہنگے ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے بجلی لینی ہی نہیں ہے.
اور اب بجلی نہیں بھی لینا چاہیں گے تو اب انشاءاللہ وہ وقت بھی پاکستان کے اوپر آنے والا ہی ہے کہ اگر کوئی کہے گا کہ جی میرے گھر کا میٹر کاٹ دیں میں نے بجلی نہیں لینی ہے تو زبردستی میٹر بھی لگایا جائے گا, اس میں بجلی بھی نہیں دی جائے گی اور میٹر لگانے کا جو ٹیکس ہے وہ بھی لیا جائے گا. یعنی کہ وہ جیسے ابھی ریڈیو کا ٹیکس لیا جا رہا ہے, پی ٹی وی کا ٹیکس لیا جا رہا ہے, ایکسٹرا ٹیکس لیا جا رہا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس لیا جا رہا ہے, وہ سارے ٹیکس لیے جائیں گے. بجلی بے شک ہو نہ ہو آپ کو وہ سارے ٹیکس دینے ہوں گے. یہ معاملات ناظرین گرامی چل رہے ہیں, یہ سچویشن چل رہی ہے, یہ حالات چل رہے ہیں. اور ان حالات کے اندر اب خود بتائیے کہ ان کی جو یعنی کہ ان کی خواہش کیا ہے کہ جی کیا ہو جائے, عمران خان جیل سے نہ نکلے, پی ٹی آئی کو اور توڑ دو, پی ٹی آئی کو اور نیچے کر دو, ان کے خلاف اور مقدمات بنا دو, جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ ہے اس کو اٹھا لو, اس کے اوپر مقدمات کر دو, اس کو جیل میں پھینک دو, کوئی سچ بول رہا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاؤ, اس کو بدنام کروا دو, کوئی جج اگر اچھے فیصلے دے رہا ہے, ایمانداری سے فیصلے دے رہا ہے, انصاف پر مبنی فیصلے دے رہا ہے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دو. یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں, یہ ساری حرکتیں, یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ان معاملات کے اندر, ان چیزوں کے اندر پھر بڑا مشکل ہے کہ کوئی حکومت سروائیو کر جائے, کوئی حکومت آگے چلی جائے, کوئی حکومت بہتری لے آئے. ایسے نہیں چل سکتا کہ جیسے یہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب تو جو نجم سیٹھی جیسا بندہ ہے, اب تو وہ بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے بس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں, عمران خان بہت جلد جیل سے باہر آ جائے گا. وہ آخر باتیں ایسی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا نون لیگ اب راضی ہو گئی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالے؟ کبھی بھی وہ تو راضی تھے ہی نہیں, نہ آج ہیں نہ مستقبل میں ہوں گے. لیکن ان کی کارکردگی, ان کی جو یعنی کہ اب تک کے جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ اتنے گھٹیا ہیں, وہ اتنے گرے ہوئے ہیں, وہ اتنے خراب ہیں کہ یہ لوگ اب اس قابل ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کو جو بڑے لانے والے تھے ان کو اس قابل سمجھے کہ یہ حکومت میں بیٹھے رہیں یا حکومت کرتے رہیں یا حکومت میں کام چلاتے رہیں. ان کے بس سے ہر چیز نکل چکی ہے اور جو معاملات ہیں اب وہ مزید بھی گمبھیر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بگا فیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.